اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز بھائیو، عزیز سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا ایک واقعہ ہے جسے امام بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری کے آخری ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس میں بیمار ہوئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری کے ربیع الاول کے مہینہ میں اپنی حیات طیبہ گزارتے ہیں تو انتہائی کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے نمازیں پڑھانا جو ہے ترک کر دیں۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ ایک دن ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ایک طرف علی ہیں اور ایک طرف ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس ہیں، ان کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور ان کا آسرا لے کر آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے نماز کے لیے۔ ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق احتراماً و ادباً پیچھے ہٹنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور آگے ایک جانب بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے امامت فرمائی اور ابوبکر صدیق نے تکبیریں کہیں۔ ان کی تکبیروں کو سن کر مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور نبی علیہ السلام نے 11 ربیع الاول بروز اتوار کو بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ روایت میں آتا ہے ایک میں 40 کا تذکرہ ہے اور ایک میں 63 کا، سبھی کو آزاد فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کی ترکہ میں 7 دینار تھے، ان کو صدقہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، سوموار کا دن تھا، فجر کی نماز ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ جو اماں عائشہ کے حجرے میں لگا ہوا تھا اور مسجد نبوی اور حجرے کے درمیان حائل تھا، اس کو ہٹایا اور دیکھا۔ یہ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا، خوش ہوئے، حشاش بشاش ہوئے۔ پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، منع فرما دیا کہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس بات سے، اس اشارہ کرنے سے ہمارے دل کو تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، ہم خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو صحت مند ہیں۔ لیکن میرے دوستو، وہی آخری دیدار تھا نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر۔ صحابہ نے جو دیکھا، جو کیا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ بند کر دیا اور اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، یہ دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے وصال مبارک سے پہلے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا۔ جب پیاری بیٹی حاضر ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کان میں سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ رونے لگیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے
دوسری مرتبہ سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اماں عائشہ نے پوچھا، بیٹی بتا تو صحیح کہ اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں کیا بات فرمائی؟ تو اماں عائشہ کو آگے سے وہ جواب دیتی ہیں کہ یہ ایک راز کی بات ہے، اس وقت تو نہیں بتلائی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا تو حضرت فاطمہ سے اماں عائشہ نے پوچھا، بیٹی وہ کیا بات تھی، وہ تو بتلا دیں۔ جب اصرار کیا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اماں جان وہ بات یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ میرا وصال قریب ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ میرے لیے پریشان کن بات تھی، میں رونے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میری بیٹی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو سب سے پہلے میری اہل بیت میں سے جو مجھے آ کر ملو گی وہ تم ہوگی۔ تو اب اس بات سے خوش ہوئی، اس بات سے مجھے ہنسی آئی۔ میرے دوستو، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے، وہ تو بیٹی تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، تو صحابہ اکرام اس بات سے انتہائی مسرور ہوئے، خوش ہوئے۔ خوش ہونے کی وجہ بھی تھی کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کرتے تھے، تو کیوں نہ خوش ہوتے، کیونکہ قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ میرے دوستو، اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے؟ ہمارے لیے درس یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، کائنات کو سجایا گیا، کائنات کی زیب و آرائش کی گئی، اس پیغمبر کا آپ معاملہ دیکھیں۔ آخری وقت ہے، بیمار ہیں، انتہائی کمزور ہو چکے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 2 صحابیوں کا آسرا لے کر مسجد میں تشریف لائے، نماز ادا کی اور آخری وقت تک جو ہے نماز کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ سال بھر میں ایک دن ہم ولادت کی خوشی منا لیتے ہیں، اور پورا سال جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا ہم قتل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں تھا، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ یہ ایک درد دل کی بات کر رہا ہوں، جس کو سمجھ آ جائے، جس کو اللہ ہدایت دے دے، جس کے نصیب میں ہدایت ہو اسی کو ملتی ہے۔ میرے دوستو، ہم جلسوں میں، ریلیوں میں ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے، آپ اندازہ کریں، مشاہدہ کریں، جو 5 وقت کا نمازی ہے اس سے پوچھیں، کوئی بھی مسجد ہو 2 صفیں مشکل سے بنتی ہیں، لیکن جلسے جلوسوں میں ہماری شرکت کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہر وہ عمل، ہر وہ نیک عمل وہی قبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس شخص نے ہمارے طریقہ سے، میرے طریقہ سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے دوستو، سبق اور درس یہی ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بنیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت کریں، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، اور اپنی آخرت کی تیاری